اس مبارک اور شاندار مسجد کا نام تو بس جامع مسجد ہی ہے۔ حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے 1658 عیسوی میں اس کی تعمیر نو کرائی تھی۔ انڈیا کے صوبے اتر پردیش یو پی میں ایک شہر ہے وارانسی، اسے بنارس اور کاشی بھی کہتے ہیں۔ اس میں ایک جگہ جو بدھ مت کے نزدیک مقدس مانی جاتی تھی اسے گیان واپی کہتے ہیں۔ اس جگہ یعنی علاقے میں مسلمانوں کی ایک جامع مسجد صدیوں سے قائم تھی، حتیٰ کہ بادشاہ اکبر کے زمانے میں بھی اس مسجد کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اس مسجد کے بانی نہیں ہیں، انہوں نے بس اس کی عالیشان تعمیر نو کرائی تھی، اور حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی ہر چیز مشرکوں کو کٹکتی ہے، اور یہ بات حضرت سلطان رحمہ اللہ کے لیے بہت ہی بڑی سعادت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دشمن مشرکین ان سے دشمنی اور نفرت رکھتے ہیں۔ حضرت سلطان اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی سلطنت بہت وسیع و عریض تھی، وہ مجاہد، جنگجو اور بہادر سلطان تھے اور اللہ تعالیٰ کے ولی تھے۔ ان کے اعمال صالحہ کی فہرست تو ماشاءاللہ بہت لمبی ہے، حتیٰ کہ اتنی مصروف بادشاہت کے باوجود خود قرآن مجید کی کتابت کرتے تھے، نہایت دلکش، بلند معیار اور دیدہ زیب کتابت۔ الحمدللہ اس کتابت کے کئی نمونے آج بھی محفوظ ہیں، آپ دیکھیں تو حیران رہ جائیں گے کہ سبحان اللہ کیا معیار ہے اور کیا نفاست۔ وہ خود ٹوپیاں بھی سیتے تھے اور یہی ان کا ذریعہ معاش تھا۔ بہت عبادت گزار تھے اور دین کی خدمت اور ترویج میں دن رات لگے رہتے تھے۔ الغرض ان کی بادشاہت ان کے لیے اعمال خیر میں کثرت کا ذریعہ تھی۔ ان کے یہ سارے اعمال ایک طرف اور اللہ کے دشمن ان سے جو بغض اور دشمنی رکھتے ہیں وہ ایک طرف۔ دراصل یہ عمل بہت باری اور عظیم ہے۔ یہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات والا عمل ہے کہ آپ ایسے بن جائیں کہ اللہ کے دشمن، دین کے دشمن اور ایمان کے دشمن آپ کے دشمن بن جائے اور وہ آپ کو اپنا بڑا دشمن قرار دیں اور سمجھیں۔ آج روئے زمین پر جتنے متعصب مشرک موجود ہیں وہ سب سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ سے شدید بغض، عداوت اور نفرت رکھتے ہیں۔ پس مبارک ہو حضرت سلطان کو یہ عظیم اور عالی شان مقام۔ دیکھیں قرآن مجید بار بار سناتا ہے کہ بت پرست مشرکین حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا دشمن سمجھتے تھے اور ان سے دشمنی کرتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو بڑکتی آگ میں ڈال دیا۔ قرآن مجید سناتا ہے کہ بت پرست مشرکین حضرت سرور کائنات آقا محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے اور وہ آپ کو شہید کرنے، گرفتار کرنے اور جلا وطن کرنے کے منصوبے بناتے تھے، اور بالآخر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت پر مجبور کیا، اور پھر وہ مدینہ منورہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لشکر لے کر حملہ آور ہوئے۔ مسلمان اگر اس قرآنی نقطے پر غور کرے اور مشرکین و کفار کی دشمنی کے بلند مقام کو سمجھے اور اس عظیم حبیبانہ خلیلانہ سبق کو حاصل کرنے کی فکر کریں تو کشمیر، بابری مسجد اور گیان واپی جیسے معاملات مہینوں نہیں دنوں میں ہی حل ہو سکیں گے۔ بہرحال جب فتنے نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب انڈیا کا اقتدار RSS کے سپرد کرنا ہے تو اس وقت مشرکین کے ہاتھوں 3 مساجد شہید کرانے کا منصوبہ بنایا گیا۔ فتنے سے مراد عالمی صہیونی صلیبی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ آج بس اتنی بات یاد کر لیں، کبھی موقع ملا تو فتنے کی مکمل تفصیل عرض کریں گے انشاءاللہ۔ عوام میں مذہبی جذبات ابار کر ووٹ لینے کے لیے RSS نے مسلمانوں کی 3 مساجد کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا۔ نمبر 1 یودھیا کی بابری مسجد، نمبر 2 گیان واپی کی جامع مسجد، نمبر 3 مترا کی شاہی عیدگاہ اور مسجد۔ 1992 کی بات ہے کہ بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا اور اس کے نتیجے میں RSS کی سیاسی شاخ یعنی BJP اقتدار میں آ گئی۔ پھر بہت سے حالات کی وجہ سے RSS دیگر مساجد کی طرف نہیں بڑھ سکی۔ اس دوران اس کا اقتدار بھی ختم ہو گیا، مگر پھر امریکہ، اسرائیل، یورپ اور ایشیا کے سرمایہ کار فتنے مودی کو لانے میں کامیاب ہوئے۔ مودی ملعون نے طویل اقتدار کے بعد
بابری مسجد کی جگہ حرام مندر کا افتتاح بھی کر دیا اور اب گیان واپی کی مسجد پر بھی جزوی قبضہ حاصل کر لیا۔ اب اس کا اگلا قدم مترا کی شاہی مسجد ہے۔ ادھر دہلی میں بھی ایک تاریخی مسجد سنہری مسجد کو شہید کیا جا چکا ہے، جبکہ RSS کے پاس کل 3000 مساجد شہید کرنے کا منصوبہ موجود ہے۔ اللہ تعالی اہل ایمان کو اپنی دینی اور ایمانی ذمہ داری پوری کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔